اس کی تو مت ماری گئی ہے، بیوقوف لڑکی، اسی لیے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی بات کرے گی۔ ماں کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب جو مجھے بھی ہو رہا ہے، آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی؟ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھی۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک گئی ہوں، الٹا مجھے سمجھانے لگ جاتی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ دونوں اسی فکر میں تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا اور تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ خیر النساء، تیری بیٹی راج کرے گی راج، لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے 100 ملازم کام کرتے ہیں، خوش قسمت ہے تیری نائمو۔ دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے۔ خیر النساء بھائی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ خوشی کا عالم تو یہ تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی اب اللہ کے لیے جلدی جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھتی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی، بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ نائمہ نے کہا، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیر النساء یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں تمہیں کچھ پتا بھی ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی بیوقوف لڑکی؟ پہلے یہ تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کیا کرتا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں کا مہینہ کماتا ہے، فیملی ویزا ہے اس کے پاس۔ نائمہ کہنے لگی، امی یہ سب ٹھیک ہے لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ ماں کو شدید غصہ آ گیا، تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4-5 ہزار والے کسی مولوی سے بننا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل کہیں کی، کس نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے؟ امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا حق بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا، اور روزی جو بہرحال لکھی ہوئی ہے وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب وہ یہ سب سنیں گے، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں بیوقوف لڑکی۔ نائمہ پھر کہنے لگی، امی یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ کی مانگ کرے گا یہ بھی معلوم ہے نا؟ یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں کون سی ایسی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت بنا، سمجھی؟ امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے دیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنے دنوں کی ہے، آج نہیں تو کل سب کو مر جانا ہے۔ میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ باپ نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کس طرح سے باپ کو قائل کرنا ہے۔ بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب کو لڑکا پسند ہے، اور آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ… نائمہ فوراً کہنے لگی، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر کوئی برا مل گیا تو نہ دنیا ملی اور نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ۔ ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو؟ آپ اللہ پر بھروسہ تو کیجئے،
میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت کسی بے دین کے حوالے تو مت کیجیے۔ باپ لاجواب ہو گیا۔ انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی کم سن اور گوار لڑکی بھی نہیں تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا تانا سنتا رہنا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں دھار تقریریں کر رہا تھا۔ باپ کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر اندر شادی بھی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فرائض انجام دے رہے تھے۔ وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہو ہی نہیں۔ ویسے بھی مولانا شیروانی میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن کہہ رہے تھے، چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا اقدام اٹھایا۔ دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ اور گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، زیادہ نہیں تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجیے گا۔ 2 مہینے بعد دائمہ سسرال سے اپنے میکے آئی تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ باپ پوری طرح مطمئن تھا۔ باپ بیٹی کے درمیان ابھی باتیں چل ہی نہیں تھی کہ تبھی نائمہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں اور وہ کہہ رہی تھی، ابو وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقاتی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائش فری دی جائے گی اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا رزق اللہ نے مقرر کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان کے موجودہ حالات ہی اس کی ساری زندگی کا تعین کریں، بلکہ انسان کے قلب کا سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ جو اللہ کو چن لے گویا اس نے زندگی اور آخرت دونوں کا سکون پا لیا۔